السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم غسل میت اور کفن کے طریقے پہ بات کریں گے، اور عام روٹین میں تو لوگ ان موضوعات پہ بات کرنا یا سننا جو ہے نا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ چیزیں جاننا بے حد ضروری ہیں، اس لیے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے، تو اسی لحاظ سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ایسے مواقع پر ہم ایک تو اللہ کی مدد سے صبر سے کام لیں، اور دوسرا دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس طریقے کو پوری توجہ سے سنیں گی، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کو پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں گی۔ تو اس میں جو بھی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کا جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین ثم آمین۔ اب یہ ہے کہ غسل کے سامان کی فہرست۔ نمبر 1، وافر، پاک اور صاف اور ضرورتاً نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن یا شیمپو، کافور۔ اب یوں سمجھے، بیری کے پتے، صابن، کافور، کیمفر، کنگھی یا نہ بھی ہو تب بھی کام چل جاتا ہے، ہاتھ بھی کنگھی بن جاتے ہیں، روئی، ڈسٹ بن، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، گلوز، جسم خشک کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی بھی صاف کپڑا، رنگین چادریں جو میت پر پردے کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ یہ کفن تو بعد میں ڈالا جاتا ہے نا، تو نہلاتے وقت چادر سے ڈھانک دیا جاتا ہے، جیسے بیڈ شیٹس ہوتی ہے نا، وہ سب سے اچھی رہتی ہے۔ وائٹ نہ ہو، کیونکہ وائٹ گیلے ہونے کے بعد نیچے سے ننگا ہونے لگتا ہے انسان۔ یوزڈ چادریں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر پردہ، کرٹن، اسکرین بنانی ہو تو اس کے لیے بھی چادریں، اگر کھلی جگہ پہ کر رہے ہیں۔ غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو۔ غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو بھی چیک کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ میت کا سارا پانی پورے گھر میں پھیل جائے۔ غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان اور بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں مشکل نہ ہو۔ کھڑے ہو کر دینا ہو تو شاور اوپر سے اس کے ٹیپ اور اس کا انتظام ہو، پردے کا مناسب انتظام ہو۔ گھر میں اگر غسل خانہ بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھانپنا ضروری ہے کہ کسی اور کے گھر سے نظر نہ پڑے۔ میت کا نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہوتا ہے، نسلانٹنگ ہو، ایک طرف سے اوپر اور دوسری طرف سے نیچے، کہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے۔ اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے 2 اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اگر تختہ آپ کو اسٹریٹ ملے تو آپ کیا کریں، سر کی طرف سے ذرا سا اوپر کر لیں۔ انشاءاللہ الہدیٰ میں جو مسئلہ ہے اس کی آپ کو پریزنٹیشن ابھی دکھا دیں گے۔ غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری، ڈبہ یا لفافہ رکھا ہوا ہو، نیچے نہیں پھینکے۔ ویسے میت کے اوپر سے جیسے روئی سے آپ ناک اور منہ وغیرہ صاف کرتے ہیں تو پھر وہ روئی پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن ساتھ ہی رکھا ہونا چاہیے۔ غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں وافر مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو، لٹکے نہیں کام۔ غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے۔ اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر اسے الگ ایک طرف رکھ لیا جائے۔ یعنی ایک بالٹی میں کیا کریں گے، بیری کے پتے ساری بالٹیوں میں تھوڑے تھوڑے پیس کے ڈال دیں گے، اور ایک بالٹی میں کافور ملا دیں پانی میں اور الگ ایک طرف رکھیں۔ یہ آخری بار بہایا جائے گا، جو تیسری بار ہو سکتی، 5ویں بار یا 7ویں بار، ایز پر نیڈ۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ 3 بار پانی ڈالیں یا 5 یا 7؟ ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو،
یعنی سارے بدن پر 3 یا 5 مرتبہ پانی بہاؤ. اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو، یعنی 7 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، چاہے پانی میں ڈال کے یا ویسے مل کے، یعنی خوشبو لگا دو. اور غسل ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے، 2 بار یا 3 بار نہیں، بلکہ ایک ہی دفعہ جب آپ غسل دے رہے ہیں تو پانی 3 بار بہائیں یا 5 بار، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک. لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ غسل دے کے تھوڑی دیر بعد پھر لے آئیں میت کو، یہ درست نہیں. مدد کرانے والے اشخاص، مدد کرانے والے، غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ موجود ہوں جو اس کی مدد کریں، ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے. غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانے میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن اگر آپ کمرے میں دے رہے ہیں غسل یا صحن میں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتریں تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں. بہتر یہ کہ اتار لیے جائیں تاکہ وہ استعمال ہو جائیں. اگر جسم بہت اکڑ چکا ہے تو پھر کاٹ کے اتار دیے جائیں. میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈالا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے. اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جائے. یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے ہوں. غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں. یعنی غسل کرتے وقت خاموشی اختیار کی جائے، ضروری بات کی جائے، دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے، لیکن وہاں شور ہنگامہ کرنا کسی بھی قسم کا درست نہیں. ٹھیک ہے. نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا کریں؟ مثلاً اگر یہ میت ہے، لیٹی بھی ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں؟ ذرا سا سر کی طرف سے اس کو یوں بیٹھنے والی پوزیشن میں بٹھائیں. سمجھ گئے؟ مردہ یوں لیٹا ہوا اس کو یوں کریں، اٹھائیں، اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں تاکہ اگر جسم میں کوئی ایسا زائد مواد ہے جو اٹکا ہوا ہے تو وہ نکل جائے اور میت صاف ہو جائے. پھر اس کے بعد واپس نیچے رکھ دیں. یعنی لیٹے ہوئے پیٹ پہ نہیں ہاتھ پھیرنا، ذرا سا اوپر کو کر کے صاف کر لیں اور نرمی سے دبائیں. حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو میت کی ظاہر ہوتی، کوئی گندگی نجاست نہیں نکلی. حضرت علی غسل دیتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حیاً و میتاً، زندگی میں بھی اور وفات کے وقت بھی کتنے پاکیزہ رہے کہ آپ کے اندر سے کوئی گندگی نہیں نکلی. غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ لے، یعنی کوئی بھی سفید یا تولیہ یا گھر میں سیا ہوا کپڑا، جیسے تھیلیاں جیسی ہوتی ہیں، اور ہاتھ اس کے اندر داخل کر لیا جائے. یعنی ہاتھ ننگے سے نہیں غسل دینا، کیونکہ میت کے جسم کا بھی ایک پردہ ہے، تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا. کپڑے کے اندر سے یا پھر گلو پہن کر. رائٹ؟ سمجھ گئے؟ اوکے. اب کیا کریں؟ سب سے پہلے اس کو طہارت کروائیں، استنجا کروائیں. پیٹ دبا لیا، اس کو واپس رکھا، یا اگر کوئی سہارا دے کے بیٹھا ہوا، پہلا کام اس کو استنجا کرانا ہے تاکہ کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی تو اچھی طرح جسم سے نکل جائے. یہ کپڑا جس سے استنجا کرایا یا گلو، اس کو نکال کر پھینک دیا جائے. کہاں؟ ڈسٹ بن جو پاس ہی رکھا ہوا ہے. میت خاتون ہو تو غسل سے پہلے سر کے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں، چٹیا کھول دی جائے، کلپ نکال دیا جائے، یا جو بھی کوئی چیز اس نے باندھی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے سب کچھ ہٹا دیا جائے. بال پورے کھل گئے. دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے پورا وضو کرایا جائے. جیسے عام غسل میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے وضو کرتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی پہلے دائیں طرف سے، یعنی اب میت لیٹی ہوئی ہے، ادھر سر ہے، ادھر پاؤں ہے، آپ نے بال کھول دیے، پہلے استنجا کرا دیے، پھر بال کھول دیے. اب شروع کہاں سے کریں گے؟ دائیں ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پھر بایاں اٹھائیں گے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں؟ کلی. میت کو کلی نہیں کرائی جاتی، وہ جو روئی رکھوائی تھی وہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اسے ایک مگ پانی میں رکھا ہوا ہو، اس کے اندر سے پانی میں بھگو کے روئی سے کیا کریں؟ اوپر کے ہونٹ اٹھا کے، نیچے کے ہونٹ اٹھا کے، یا اگر وہ اکڑے ہوئے ہیں تو منہ کے اوپر ہی مل کے 3 دفعہ کلی کرا دیں. روئی کو کہاں کریں؟ ڈسٹ میں پھینک دیں.
دوسری روئی اٹھائیں اب ناک میں، پہلے دائیں طرف اور پھر دوسرے پھائے سے بائیں طرف، یا ایک دفعہ ایک روئی کا پایا لے کے اس سے کر کے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر پھینک دیں اس کو بن میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب سر دھویا جائے گا. ٹھیک. ناک اور کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے، اٹکا دی جائے، یعنی دھو کے کلی وغیرہ کر کے پھر کانوں میں وہ ڈال دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے. اب صابن کے جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئی جائیں. اب سر دھویا جائے. بقایا تمام غسل کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کرایا جائے، خاص طور پر سطر کے مقامات پر کوئی نظر نہ پڑے، نہ ہی خالی ہاتھ سے میت کو ٹچ کریں. اب یہ جو بات ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ام عطیہ کہتی کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو، یعنی ہاتھ وغیرہ اور کلی اور ناک اور چہرہ اور وہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہوتا ہے. کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن سے دھویا جائے، گردن کے دائیں طرف سے لے کے دائیں پاؤں تک، اور بائیں پہلو کے بال ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا حصہ دھو لیا جائے. اسی طرح بائیں طرف، یعنی آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر اس کے بعد سر کے ساتھ ہی منہ بھی دھو لیں گے، ناک وغیرہ صاف کر کے. اب کیا ہوگا، یہ دائیں ساری سائڈ ایک دفعہ دھوئی جائے گی سامنے سے پاؤں تک، اور پھر اس کو ذرا سا بل دے کے پچھلی طرف بھی دھو دی جائے گی آدھی. ٹھیک ہے. سیم پروسیجر لیفٹ سائڈ پہ، دائیں ہاتھ سے شروع کر کے گردن کے بعد کمر، ٹانگ، پاؤں تک دھو کے پھر اس کو ایسے ہی موڑ کے پیچھے سے بھی سارا دھو دیا جائے گا. اب ایک دفعہ ہو گئی، پھر دوبارہ کیا کریں گے، وہیں پھر رائٹ ہینڈ سے بازو وہ سارا شروع کر کے پیچھے سے کر کے پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ آ جائیں گے. ٹھیک. غسل تاک مرتبہ دیا جائے. آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے، یعنی پہلی دفعہ دوسری دفعہ کس سے کر لیں، بیری کے پتوں والے پانی سے، اور صابن بھی بے شک لگا لیں. صابن نہ ہو کسی کے پاس تو خالی بیری کے پتے بھی کافی، کیونکہ وہ دھونے کے لیے استعمال ہوتے. اور آخری بار کافور والا پانی ڈالیں. ٹھیک ہے. یا کافور ویسے بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو، اور اگر کافور نہیں ملا تو کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خاتون کی میت تو غسل کے بعد بالوں کی کنگھی کر کے 3 چوٹیاں 3 لٹیں بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں، یعنی بالوں کو کیا کیا جائے، کنگھی کر لی جائے. لیکن اگر کنگھی میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور کنگھی نہیں ہے کوئی، تو ہاتھوں کے ساتھ ہی کسی بھی طرح سارے بال پیچھے برابر کر کے اور اس کے بعد اس کی 3 لٹیں بنا لی جائیں. ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے. آپ نے فرمایا 3 بار، 5 بار، 7 بار، مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو، خوب اچھی طرح دو. ام عطیہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا طاق عدد میں، آڈ نمبر؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آخری بار اس میں کچھ کافور بھی ملا دینا. جب فارغ ہو تو مجھے اطلاع کر دینا. جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی. آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو، یعنی پہلا ریپ اس سے کرو. ام عطیہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے. ٹھیک ہے. جو حدیث میں آ رہا ہے وہ پیچھے ڈالنے کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے آگے کی بات نہیں کی. یعنی جو حدیث کے لفظ ہیں اس میں پیچھے ہی ڈالنے کو کہا گیا ہے، یعنی کہ پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ کر کے پیچھے ہی کر دیں، ضروری نہیں کہ آگے ڈالیں. 3 لٹیں سے مطلب یہ ہے کہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایک درمیان میں، یعنی کھلے بال چھوڑ دیے جائیں لیکن لٹیں اس طرح سیدھی سیدھی کر کے 3 پارٹ اس کے کرنے، کیونکہ جو حکم آیا ایسا ہی. اگر میت کو دھویا نہ جا سکے تو تیمم کرایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی جل جائے یا کوئی کیمیکل اس کے اوپر پڑ جائے یا پانی میں ڈوب کے مرا ہو، لاش دیر سے ملی اور بالکل ہی جسم گل رہا ہو، یا کسی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. یہ کہتی ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے چھالے بن جاتے ہیں اور بدن پھول جاتا ہے ایک دم زہر سے. تو ایسی صورتوں میں اگر دھونا ممکن نہ ہو کہ دھونے سے وہ جسم الگ ہونے لگے تو اس صورت میں تیمم کرا دیا جائے. تیمم کا طریقہ آتا ہے، وہی طریقہ کرنا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا کریں،
کیا ہم آپ کے کپڑے اس طرح اتاریں جس طرح ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں، یا کپڑوں سمیت ہی غسل دیں؟ جب اختلاف مزید بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ نیند طاری کر دی، حتیٰ کہ سب کی گردنیں سینوں کی طرف ڈھلک گئیں۔ پھر کسی نامعلوم آدمی کے گھر کے ایک گوشے سے غیبی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص سمیت غسل دیا۔ وہ قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور ہاتھوں کے بجائے قمیص سے ہی ملتے جاتے تھے، یعنی اسی قمیص کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ جی 7 دفعہ رائٹ دھوئیں گے، 7 دفعہ لیفٹ، اسی طرح ایک دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ دائیں طرف سے ہو گیا، پھر بائیں طرف، اسی طرح وہی امر، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ آخری دفعہ جو بھی ہو، 5ویں ہو یا تیسری یا 7ویں، آخری دفعہ کافور والا نہیں۔ صابن ہر دفعہ نہیں لگانا، پانی 3 دفعہ بہانا۔ جی یعنی صابن آپ چاہیں تو کٹھا ہی لگا لیں ایک ہی دفعہ اوپر آخر تک، اور پھر اس کے بعد پانی 3 مرحلوں میں بہانا ہے، یا 5 میں یا 7، اور پہلے دایاں پھر بایاں، دایاں بایاں، اس طرح۔ یہ نہیں کہ 7 دفعہ سارا پہلے دایاں اور 7 دفعہ بایاں، دونوں طرف الٹ۔ اچھا، اب ہے کفن کا مرحلہ۔ کپڑا، کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو، یعنی خصوصاً مردوں کے لیے سفید لباس پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے کہ میں دوں گا یہ، تو اچھا کفن دے، گھٹیا قسم کا نہیں، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے۔ مردوں کو آگے نہیں پتا کہ کس جگہ، ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کی روحیں برزخ میں ہیں یا جو بھی، اور اسی میں وہ وہاں ملاقاتیں کریں، کیونکہ قیامت کے دن تو سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں پھر پہنا دیے جائیں، تو اچھا لباس پہنا ہے۔ کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ہو کہ آسانی سے میت کا تمام جسم ڈھانپا جا سکے۔ نامکمل اور ناکافی کفن کسی مجبوری کے علاوہ یا عذر کے علاوہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے جسم کھلنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ کفن پہنانے کے بعد قبر میں اتارنا ہے، اگر وہ آدھا ادھورا پہنایا ہوا، یہ نہ آپ قبر میں اتار رہے ہو کفن کھول کے کہیں جائے اور بے حرمتی ہو میت کی، سمجھ رہے؟ تو اس لیے کھلا کپڑا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پہ ڈانٹا کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے الا یہ کہ انسان مجبور ہو۔ مزید فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے۔ اچھے کفن سے مراد یہ کہ صاف ستھرا ہو، موٹا ہو، بدن چھپانے والا ہو، اور درمیانی قسم کا ہو۔ اس سے مراد مہنگا اور نفیس کپڑا نہیں ہے، ریشمی ہو یا بہت باریزے کا کفن دینا شروع کر دیں اور اس طرح کے کام نہیں، معقول بس کپڑا ہو۔ ضروری نہیں کہ بالکل نیا کپڑا ہو، اگر دھلا ہوا ہے تو بھی اس سے دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ آب زمزم میں دھوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنی تسلی کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اگر وہ اس کو پانی لگا ہوا ہو یا دھلا ہوا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی جب وہ فوت ہونے والے تھے، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا پیر کے دن۔ انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پیر کا دن ہے، یعنی منڈے۔ ابو بکر نے کہا پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ ہر چیز میں پیروی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے، اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور پھر اس کے ساتھ 2 اور ملا دینے، کیونکہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اور مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ میں نے کہا تو پرانا ہے۔ فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے کی نسبت زیادہ حقدار ہے، یعنی اگر زندہ لوگوں کے لیے نیا کپڑا نہیں تو پرانا ان کے لیے رکھنے کے بجائے پرانا میت کو دیا جا سکتا اور نیا زندہ کو دیا جا سکتا، لیکن اگر زندہ کے لیے بھی نیا اور مردہ کے لیے بھی نیا ہے تو دونوں کو پھر اچھا ہی دے۔ اور فرمایا یہ تو تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کفن بھی گل سڑ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب کفن کے اجزاء، کفن کیسا ہوتا ہے؟ کفن میں مرد اور عورت کے لیے 3 بڑی چادریں استعمال ہوتی ہیں، اور بس 3 بڑی چادریں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی سفید روئی کی بنی ہوئی سہولی چادروں میں کفن دیا گیا۔
اس میں نہ قمیص تھی نہ پگڑی تھی، صرف چادریں تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی 3 نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا جس میں قمیص تھی نہ امامہ، یعنی قمیص کرتا سی کا نہیں پہنایا گیا اور نہ کوئی ٹوپی اور نہ کوئی سر کا الگ کپڑا تھا، بس اسی میں لپیٹ دیا گیا. اگر ہو سکے تو ایک ہلکی دھاری دار چادر کفن میں شامل کر لی جائے. سنن نبی داؤد کی کوئی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لی جائے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی جمنی کپڑے کے اندر دھاریاں ہوتی. ٹھیک. عورت اور مرد کے کفن کا فرق. عورت کو کفن دینے کے بارے میں سنت سے فرق کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور جس حدیث میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے عورت کو بھی مرد کی طرح ہی کفن دیا جائے گا. علامہ البانی فرماتے ہیں اس مسئلے میں عورت مرد کی طرح ہی ہے، کوئی تفریق کی دلیل نہیں. البتہ لیلہ بنت خانف والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے اس کی سند درست نہیں. ابن جریش کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں میں، اور ایک کپڑا سب سے اوپر ہوگا جس میں اس کو لپیٹا جائے گا. میں نے کہا وہ دوپٹہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن کپڑوں کو پیٹیوں کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا جائے گا کہ اس کی حیت مردوں جیسی ہو جائے گی، یعنی عورت کی جو سینہ ہے یا باقی جسم اس کو لپیٹا اس طرح جائے گا کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ عورت ہے یا مرد ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح یہ 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا، لیکن 5 کپڑوں کا جو جواز ہے اس میں آراء ملتی ہے، اوپینینز ہیں، حدیث نہیں ہے. تو بہتر کیا ہے پھر؟ حدیث بہتر ہے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، قمیص، دوپٹہ، باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا، 2 چادریں جن میں میت کو لپیٹا جاتا ہے. ابن سیرین یہی حکم دیا کرتے تھے کہ کپڑا عورت کے بدن پر لپیٹا جائے، ازار کے طور پر نہ باندھا جائے، الگ نیچے کا اور الگ اوپر کا سینہ بند یہ نہ کیا جائے بلکہ کٹھا ہی لپیٹا جائے. حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے لیے 5واں کپڑا چاہیے جس سے قمیص کے تلے رانے اور سرین باندھی جائے. یہ ان کا اپنا اوپینین ہے. ابن سیرین کے نزدیک 5 کپڑوں کی حیت اس طرح بنتی ہے: قمیص، دوپٹہ، باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا اور 2 چادریں. حسن بصری کے نزدیک قمیص، دوپٹہ، تہبند، 2 بڑی چادریں، پھر وہ ورژن الگ الگ ہو جاتے ہیں. کپڑا کم ہو اور میتیں زیادہ ہوں، بعض ہنگامی حالت مثلاً جنگ، آفت یا سفر وغیرہ میں میتیں زیادہ اور کفن ناکافی ہو تو ایک کپڑے میں بھی دفنایا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ 3 مسنون ہے لیکن ایک میں بھی دفن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے کسی کے پاس، جیسے شہدائے احد کے ساتھ کیا گیا. یہ 70 لوگ ایک دن شہید ہو گئے تو اتنے کفن لانا مشکل ہو گیا. اور مصعب بن عمیر کو کس طرح دیا گیا کفن کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا، تو اس پر گھاس ڈال دی گئی. اسی طرح جب حمزہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، فرمایا وہ بھی مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک چادر ملی تھی. مصعب بن عمیر کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح مکہ میں جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتے تھے پھر نہیں پہنتے تھے، اور ان کے کپڑے امپورٹ ہوتے تھے اور انتہائی قیمتی ہوتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر ہے. لیکن جب اسلام لائے تو والدہ سخت ناراض ہو گئی، نان نفقہ بند ہو گیا. پھر جب مدینہ ہجرت کی تو جا کر دن رات قرآن پڑھانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورا ماحول تیار کر دیا، بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک کپڑا بھی پورا نہیں ملا، لیکن کیا اس سے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی؟ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی عزت اور محبت. تو انسان کی عزت اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہمارے خود ساختہ معیار، اس کے کام کی وجہ سے وہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے. تو اصل فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب یہ کہ کفن ایک طرف رکھ لیا جائے اور اس کے بعد یہ کہ میت کے جسم کو خشک کر کے احتیاط سے اس کے اوپر کفن کے اوپر جا کے لٹایا جائے. ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے بھی. خوشبو، میت کو کفن سمیت عود کی دھونی دینا مستحب ہے. عود کی دھونی دینا، بخور نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو، یعنی وہ دھواں کر کے تو 3 دفعہ اس کے آس پاس پھیر لیا جائے. اسماء بنت ابی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگانا، پھر میرے بدن پہ حنوط لگانا، میرے کفن پہ نہیں چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہیں رکھنا. ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کی سجدے کی جگہ پہ حنوط لگائی جائے گی، خوشبو ماتھے پہ، پیشانی پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ. دھونی دینا ممکن نہ تو میت کو عطر بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن الکوہل والا نہ لگائیں.
پھر اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا کفن فرق ہوگا، اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا، اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ حالت احرام ہے، اور قیامت کے دن لبیک پکارتا وہ اٹھے گا۔ ایک صحابی میدان عرفات میں اپنی سواری سے گر گئے، اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہیں وفات پا گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، 2 کپڑوں میں کفن دو، کیونکہ وہ احرام میں تھا نا۔ خوشبو نہ لگاؤ، نہ اس کا سر و چہرہ چھپاؤ، نہ حنوط لگاؤ، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ البتہ عورت کا چہرہ ڈھانپا جائے گا، احرام کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو کفن میں ڈھانپا جائے گا تاکہ نامحرم اس کو نہ دیکھ پائیں، خواہ وہ احرام کی حالت میں۔ غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے، واجب نہیں، فرض کے درجے میں نہیں۔ اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں، افضل ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا ہم پیریڈز میں ہم ہاتھ لگا دیں؟ کچھ نہیں ہوتا، لگا سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے۔ تو یہ مستحب کے حکم میں ہے، فرض نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے کوئی غسل کرتا، کوئی نہیں بھی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چند احتیاطیں: ہر لپیٹا جانے والا کپڑا قدر مضبوطی سے لپیٹا جائے گا، اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت کھل نہ جائے۔ کفن اس طرح لپیٹا جائے گا کہ دفن کرتے وقت میت محفوظ رہے۔ میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن بچھے کھاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے، ایسے نہیں اٹھا لیں، یعنی چادر کے اندر اٹھائیں۔ خاتون کی میت اٹھانے میں اگر مشکل ہو، جسم بھاری ہو، تو محرم مردوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، یعنی جس ڈیتھ بیڈ سے اٹھا کے تختہ غسل پر اور پھر تختہ غسل سے اٹھا کر کفن والی جگہ پر۔ غسل دلانے کے بعد اوپر والی گیلی چادر نکال لیں اور جسم خشک کرنے کا سارا عمل اوپر سے خشک چادر تان کے کیا جائے تاکہ پردہ رہے۔ پردے کا اہتمام ہر مرحلے پر۔ جسم خشک کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طریقے سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طرح پہلے نکالی گئی تھی، یعنی ایک طرف سے کر کے پھر دوسری طرف سے پھر نیچے سے کھینچ لی جائے۔ کوئی نامحرم مرد کسی عورت میت کا چہرہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی نامحرم عورت کسی مرد میت کا چہرہ دیکھے۔ اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھ کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ اب آپ کو اس وقت پریزنٹیشن انشاءاللہ دکھائیں گے جس میں مغسلہ دکھائیں گے اور آپ کو یہاں کفن ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سے کلاس میں ایکٹیویٹی کرائی جائے گی، تو آپ سب کیا کریں گے، اپنے گھروں سے 3 کپڑے لے کر آئیں گے، چاہے 3 دوپٹے ہی لے کر آئیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو پریکٹیکلی کرنا ہے یہ کام، ٹھیک؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے یا کلاس ورک ہے۔ یہاں آپ کو صرف ڈیمو دکھا دیا جائے گا اور آپ کی ٹیچرز کو مزید ٹرین کر دیا جائے گا تاکہ صحیح طور پر سکھا سکیں۔ مغسلہ، یہ الہدا کا مغسلہ ہے۔ مغسلہ کہتے ہیں جس میں غسل دیا جاتا ہے۔ یہ پیچھے جو روم ہے نا، تو آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹریچر ہے جس کے اوپر میت کو لا کر رکھا جاتا ہے، جیسے گھر سے لائیں یا ایمبولینس سے اتار رہے ہیں۔ نیکسٹ، یہ ٹیبل ہے جس پر میت کو واش کیا جاتا ہے۔ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں شاور کی طرح وہ پائپ رکھا ہوا۔ نیکسٹ، یہ کفن والا ٹیبل ہے، اس پر نہلانے کے بعد اس پہ ڈالا جاتا ہے۔ نیکسٹ، یہ ساتھ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بالٹی ہے، بن ہے، مگ ہے، ٹب ہے جس میں پانی کے اندر بیری کے پتے وغیرہ ڈال کے رکھ دیے جائے پاس۔ یہ کفن کے مختلف اجزاء وغیرہ ہیں، ریکوائرڈ تھنگس، یہ ساری موجود ہیں اس میں۔ یہ آپ اوپر 2 چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی ہیں ٹاول کے اوپر ٹکیاں، یہ ٹکیاں کافور کی ہیں۔ یہ کاٹن ہے، عام کاٹن رول جو ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ گلوز وغیرہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں، پھر سیزرز ہیں اگر ضرورت پڑے۔ یہ کفن پیکج ہے الہدا کا۔ پھر دعائیں بھی ہیں کفن کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ اس وقت دوسروں کو بانٹ دی جائیں۔ لائٹ آن کریں اور چادریں بچھائیں۔ یہ تینوں چادریں اس طرح بچھا دیں گے جیسے بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں نا، ایک بیڈ شیٹ کی بجائے 3 بیڈ شیٹس اوپر نیچے۔ یہ بیری کے پتے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے بھی ڈرائی پتے آپ کو پیک یہاں سے اویلیبل کریں گے۔ اس کو رگڑ کے مل کے کیا کریں، بالٹی میں ڈالیں۔ یہ 3 چادریں دیکھ رہے ہیں، نظر آ گئی 3 چادریں؟ اوکے، اچھا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے؟ پہلے کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ رائٹ یا لیفٹ۔ یہ آپ دیکھیے، پہلی چادر پوری طرح نیچے اچھی طرح اندر کی جائے گی، خوب کس کے اندر ریپ کریں گے
تاکہ جسم سمٹ جائے. ٹھیک. اب ادھر سے یہی چادر آپ دیکھیے, ادھر لے جائیے پر. اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا سا منہ سے ہٹا لیا گیا ابھی. دوسری چادر خوب کس کے اوپر کی طرف سے بھی, تاکہ سینہ جو ہے وہ خوب کھینچ کے, وہاں سے کھینچ کے سینے کی طرف سے کھینچ کے, ڈھیلا نہ رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ہو رہا ہے نا کپڑا, تو سینہ خود بخود چھپ جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینے پہ خود بخود وہ آ رہا ہے. 3 چادریں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں الگ سے اسکارف بنانے پہنانے کی ضرورت نہیں, وہ جو چادر کا کپڑا ہے اسی کو سر پہ کریں گے. یدنین علیہن من جلابیبہن. آیت سمجھ آئی؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, بس اسی چادر کا ہی گھونگھٹ اوپر کو آئے گا. ان کا سر ذرا سا اوپر کر کے ان کو تھوڑا سا ایسے کر کے دکھا دیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والی لیئر سے سر ڈھک رہا ہے, لٹیں پیچھے ہی ہیں. دوسرا اوپر بوقت ضرورت کھولا بھی جا سکتا ہے. پھر تیسرا مزید اوپر, اور پھر اوپر سے یہ سارا جیسے پاؤں کی طرف سے باندھا گیا ہے اسی طرح یہاں سے بھی یہ پٹیاں لگ گئی. اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ اٹھانا دونوں طرف سے کپڑا ایکسٹرا ہے, اٹھانے میں بھی آسانی رہے گی اور رکھنے میں بھی کسی ایکسٹرا سلائی کی دھلائی کی اور کاٹ پھاٹ کے ادھر اسکارف پہنایا جا رہا ہے, ادھر پجامہ چڑھایا جا رہا ہے, ادھر قمیض سلائی جا رہی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کتنا سمپل ہے, علیحدہ علیحدہ. اور وہ جی گھر میں مشین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, کرتا سیئیں, کٹنگ, اور پھر وہ ایک پینک ہی شروع ہو جاتی. کس قدر سمپل ہے. یہ ہے مسنون طریقہ. سمجھ آ گئی سب کو؟ سمپل 3 چادریں. اس کا اگر آپ میں سے کسی کو اچھی تصویر بنانی آتی ہے یا ڈرائنگ کرنی آتی ہے تو اس سارے عمل کو, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب سینہ نظر آ رہا ہے, کوئی سینہ بند باندھنے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سمپل بس. کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لاسٹ مومنٹ پہ پہنچتا ہے, کھولنا پڑتا ہے چہرہ دکھانے, بس اسی کو ہٹا دیں, اسی کو واپس بند کر دیں. دیٹس اٹ. جی اگر سم ٹائم بلیڈ کرے تو روئی کس لیے, روئی وغیرہ ساتھ ہی رکھ دی جائے. سارے سوراخ جو ہے نا کان ناک ان کے اوپر روئی رکھ دی جائے ایز پر نیڈ. اور اگر دیکھیں کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا ہو رہی تو نیچے ہلکا سا کوئی ایسا پلاسٹک یا کچھ ایسی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے تاکہ چارپائی سے باہر نہ آئے. پیمپر پہنایا جا سکے. جی ہاں, جیسے گولیاں لگ جاتی ہیں بعض اوقات ایسے حادثوں میں فوت ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ رکتی ہی نہیں ہے, اسے بلیڈنگ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے. ٹھیک ہے, آ گیا طریقہ, کس کو نہیں آیا؟ اب آپ نے اس کو پریکٹیکلی کلاس میں کرنا. آپ لوگ کیا کریں گے, کوئی گڑیا لے آئیں یا کوئی بھی سرہانا ہی رکھ لیں, کچھ بھی. ہر گروپ اپنا اپنا ایک انتظام کرے, اور 3 جیسے ہوتے ہیں نا ٹیبل کلاتھ ہوتے ہیں یا روٹی کے کپڑے ہی صحیح, کوئی بھی 3 کپڑے لا کے اس کے اوپر آپ نے کر کے دیکھنا ہے اس کو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت کبھی ضرورت پڑے یا کسی کو بتانا ہی پڑے یا آپ آگے انشاءاللہ سکھائیں گے بھی تو پھر اس وقت آپ کو کوئی مشکل پیش آئے. اب یہ سمپل 3 چادریں ہیں, دیٹس اٹ. انہیں کو طے کر کے, اور یہ گلوز ہوتے ہیں بالکل, یہ ایک تو ہوتے ہیں ڈاکٹرز والے اور ایک یہ بالکل سمپل سے, تو اس میں استنجے کے وقت اور پھر بعد میں الگ الگ. یہ کافور کی یہ ٹکیاں ہوتی ہیں جو پانی میں ڈال کے آخری دفعہ, رائٹ. اور یہ بیری کے پتے ہیں. یہ سب کچھ اویلیبل ہے الحمدللہ اسٹال کے اوپر. ہر شخص ہاتھ لگا کے خود کام کرے تاکہ کرنا آئے, رائٹ, انشاءاللہ تعالی. جی ایک پاؤں پہ ایک درمیان میں ایک اوپر نہیں, فیس پہ نہیں آئے گی. فیس پہ کچھ پگڑی پٹی سکارف کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بیلٹ باندھتے ہیں ویسٹ پہ, جب قبر میں اتارتے ہیں تو یہ جو ناٹس ہیں سر والی یہ کھول دیتے ہیں, مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے نا. پھر ہمارا دین بہت آسان ہے. اب مثلا کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں مشینیں ہیں ہی نہیں سلائی کی, یا کوئی جگہ ایسی ہے تو اگر ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے کہ کپڑا سی کے پہننا ہے, کتنا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کی مخالفت کریں, آپ سے جھگڑنا شروع کر دیں, یا کچھ بھی کریں. یہ حدیثیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا اور 3 کپڑوں کا ہی کہا. اور یہ جو باقی چیزیں نا, یہ لوگوں کے اوپینین ہے, ایسا کر لیں, سہولت کے لیے کاٹ لیں, اوپر کر لیں, نیچے کر لیں. جیسے چادر کا ہم یہ جبہ وغیرہ بنا کے پہنتے ہیں, یہ تو سہولت کے لیے ہے, آرام ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے, سمپلسٹی. جی پچھلے دنوں میں ایک ڈیتھ پہ گئی ہوں, وہاں پہ صرف اس کو میت کو غسل دینے میں انہوں نے اس لیے دیر کی کہ جی جو کفن آیا ہے اس میں سلا ہوا پجامہ نہیں ہے. او ہو. اور میت کو پہنانے میں کس قدر مشکل, ٹانگیں اٹھاؤ, اس کو پجامہ پہناؤ, بھائی کیوں؟
پھر جب اس کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے تو مردے کو اچھی خاصی تکلیف کا سامنا کرنا بالکل پڑتا ہے. اور اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں ڈالا, اور بے حرمتی بے پردگی بھی بعض اوقات ہوتی ہے. نہیں ایکسٹرا نہیں تھا وہ تہمت جو دیا نا کہ اندر کے حصے میں ڈال دو, اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی لیئر جو جسم کے ساتھ لگے گی وہ تہمت کی ہو جائے, اس کے بعد 2 چادریں اوپر, اور ٹوٹل 3 یہ ہوگی. نہیں دے سکتے, باپ بیٹی کو نہیں دے گا غسل, ماں دے سکتی, ماں بیٹی کو دے سکتی ہے, باپ بیٹے کو دے گا, مرد مرد کو دے گا. استاذہ جب سونامی آیا تھا انڈونیشیا میں, اس کے بعد سے ایک چیز جو تھی, اس کا ایک کوشچن ہے میرے مائنڈ میں کہ بہت سی باڈیز جو تھی انہیں ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا, اور کرینز تھیں بہت زیادہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں میل اینڈ فیمیل اکٹھی باڈیز تھیں, تو کیا حادثات پھر ایکسیپشنل ہوتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. وہاں سب کپڑا ہی بہہ گیا, کپڑا بھی کتنا پہنچائے, یا پھر کپڑا آنے کے دوسرے ملکوں سے یا شہروں سے انتظار میں وہ پہلے ہی ان کی حالت خراب ہے, تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں. کریش ہو جاتے ہیں, باڈیاں کہیں بکھر جاتی ہیں. پانی اویلیبل نہ ہو تو صرف ہاتھوں کو جس طرح وہ مٹی لگا کے اور چہرے پہ بھی مٹی پھیر کے, اور بس. کہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے, وہ تبلیغ کے سلسلے میں 4-4 مہینے اور 1-1 سال لگاتا ہے. تو آ کے وہ بتا رہا تھا کہ بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو لوگ بیمار ہوتے ہیں, آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی. تو چونکہ ان کو نہلانا نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو نہلا دو, جب یہ مرے گا تو پھر ہم اس کو دفنا دیں گے. تو یہ عمل آنا کتنا ضروری ہے, بہت ضروری. انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں کل کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, امید ہے کہ بہنوں نے صحیح حدیث کو جان لیا ہوگا کہ کس طرح ہمارا دین کتنا آسان اور کتنا سمپل ہے, کہ ہم جو مختلف قسم کی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں, سینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو اگر ہم ان چیزوں کو جانتے ہوں تو ہم ان کی بنیادی چیزوں پہ بالکل نظر رکھیں کہ ہم نے میت کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, اس کے پردے کا خیال رکھنا ہے, اور اس کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دینی. اور امید کرتی ہوں کہ بہنیں ان ساری چیزوں پہ توجہ فرمائیں گی اور ان ایسے مواقع پہ پورے دھیان کے ساتھ ان سارے امور کو سر انجام دیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.